بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت 17 اور 18 میں اللہ کہتے ہیں، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی۔ اور نہ ہی ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اب ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان کا کانٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے۔ اب تک سورہ نساء میں اللہ نے ماں، بیوی اور یتیم کا ذکر کیا کہ ان لوگوں کو ان کے حقوق دینا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جب ہم لوگوں سے اپنا حق مانگتے ہیں تو ہم یہ بھی جان رکھیں کہ لوگوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ وراثت میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے۔ مرد کا حصہ اس لیے زیادہ ہے عورتوں کی نسبت کیونکہ مرد کے اوپر فائنینشیل برڈن زیادہ ہے۔ اس نے بیوی، اولاد، بوڑھے ماں باپ اور غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے مقابلے میں عورت کا پیسہ اسی کا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر خرچ کرے یا کسی کی مدد کرے۔ اب اس وقت یہ نہ بھولیں، عرب میں عورت کو وراثت میں کچھ حصہ دینا بہت بڑی بات تھی۔ لوگوں کو اس کی عادت نہیں تھی، وراثت اس سے پہلے ہمیشہ مردوں کو ہی ملتا تھا۔ لہٰذا اسلام کے آنے پر جیسے عورت کو وراثت کا حصہ ملنا شروع ہوا تو یہ بھی اس کو امپاور کرنے کا طریقہ تھا۔ اب اچانک ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد قرآن میں زنا کا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ یہاں پر زنا کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ سورہ نساء تو عورتوں کے بارے میں تھا، ان کے حقوق کے بارے میں تھا، گناہوں پر اور سزاؤں پر تو نہیں تھا، تو اچانک اللہ یہاں پر زنا کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ جہاں پر عورت کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اور امپاور کرنا ضروری تھا حق مہر کے ذریعے، وہاں پر عورت کی عزت اور اس کا کیریکٹر کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری تھا۔ بلکہ یہ آپ ہر معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کیریکٹر پر شک کرنے کی بات ہوتی تھی تو ہمیشہ عورتیں مرد کی نسبت زیادہ سفر کرتی تھیں۔ یعنی اگر زنا ہوا ہے تو مرد اور عورت دونوں کا قصور ہے، دونوں اتنے ہی گلٹی ہیں، لیکن ہمیشہ سوسائٹی میں عورت زیادہ سفر کرتی تھی۔ لوگ اس کو غلط ناموں سے بلاتے تھے اور اس کو شادی کے قابل نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہی سوسائٹی، وہی لوگ مرد کو فوراً معاف کرتے تھے۔ بلکہ اگر شادی کے بعد بھی زنا ہو جائے تو تب بھی آپ ایک فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ سوسائٹی خاوند کو معاف کرنے میں بہت جلد کرتی ہے، لیکن اتنی آسانی سے عورت کو معاف نہیں کرتی۔ لہٰذا عورت کی ریپوٹیشن، اس کی عزت، اس کا کیریکٹر کی حفاظت کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنی اس کی فائنینشیل انڈیپینڈنس۔ یہی وجہ ہے کہ آیت 15 میں اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ کوئی بھی مرد کسی عورت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ ساتھ 4 گواہ نہ لے کر آئے، 4 گواہ جس نے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا۔ بلکہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اس وقت اللہ نے 2 گواہ کا ذکر کیا تھا، لیکن اس آخری امت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اللہ نے اس کو 4 گواہ بنا لیے۔ یعنی اللہ نے مزید مشکل کر دیا کسی آدمی کے لیے کہ وہ ایک عورت پر انگلی اٹھائے۔ بلکہ بعد میں آپ سورہ نور میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آدمی جو عورت پر انگلی اٹھاتا ہے لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، اللہ نے ایک سزا مقرر کر دی تھی اس کے لیے، جو ہے 80 کوڑے اسے مارے جائیں گے۔ یعنی بے شک اس آدمی نے اپنی آنکھوں سے زنا دیکھا ہو، لیکن کیونکہ اس کے پاس مزید 3 گواہ نہیں ہیں، وہ اس عورت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور اگر وہ اس عورت کا ذکر کرے گا سب کے سامنے تو اس کو بہت سخت قسم کی سزا دی جائے گی۔ لہٰذا یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے عورت کے اوپر الزام رکھنا اتنا مشکل کیوں کر دیا ہے، خاص طور پہ وہ عورتیں جو واقعی زنا کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے 4 گواہوں کو لے کر آنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اور اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ عورت کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ توبہ کرے، اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ جہاں پر سوسائٹی اس کو معاف کرنے میں جلد نہیں کرتی، اللہ اس کو معاف کرنے میں بہت جلد کرتا ہے۔ اس لیے اللہ اس کو مزید ٹائم دیتا ہے تاکہ بجائے اس کے بعد پھیلے اور سوسائٹی اس کا جینا حرام کر دے، اس سے پہلے وہ عورت اپنی غلطی کو سمجھ جائے، توبہ کرے اور نیک راستے پہ چلنا شروع کرے۔ اب یہاں پر آپ آیت 15 میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلی سزا اللہ نے نازل کی ان عورتوں کے لیے جنہوں نے زنا کیا ہے اور 4 گواہ موجود ہیں، وہ اتنی سخت نہیں تھی۔ سخت سزا اللہ نے بعد میں سورہ نور میں نازل کی، جہاں پر مرد اور عورت جنہوں نے زنا کیا اور 4 گواہ موجود تھے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اتنی سخت سزا نہیں تھی۔
شروع میں اللہ نے صرف یہ نازل کیا کہ اگر ایک مسلمان عورت نے زنا کیا ہے اور 4 گواہ موجود تھے تو اس کو گھر میں بند کیا جائے جب تک اس کو موت نہیں آتی، یا جب تک اللہ اس کے لیے کوئی اور راستہ مقرر نہیں کرتے، یعنی جب تک اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اب یہ آیت 15 صرف ان مسلمان عورتوں کے لیے تھی جنہوں نے زنا کیا ایک غیر مسلمان سے، کیونکہ اس زمانے میں آپ اسلامک شریعت ایک غیر مسلمان کے اوپر نافذ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت 15 میں اللہ مرد کا کوئی ذکر نہیں کرتا، لیکن مسلمان عورت کا ذکر کرتا ہے کہ اس کو فوراً گھر میں بند کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ گھر میں رہے گی، توبہ بھی کر سکتی ہے، اللہ اسے معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن گھر میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی پھر حفاظت ہو سکتی ہے، اس کو دوبارہ موقع ہی نہیں ملے گا زنا کرنے کا۔ لیکن ساتھ ہی آیت 16 میں اللہ ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک مسلمان مرد اور عورت دونوں زنا کریں اور گواہ موجود تھے، تب اللہ نے سوسائٹی کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود ان کو کوئی ایسی سزا دیں جس سے دونوں کو شرمندگی ہو، دونوں کو احساس ہو کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، تاکہ آئندہ سے وہ اس چیز کی طرف نہ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے صاف مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ اگر وہ مسلمان مرد اور عورت توبہ کر لیں اور آئندہ سے وعدہ کرے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے، تو سوسائٹی انہیں معاف کر دے اور آئندہ سے ان کو یاد نہ کروائے کہ انہوں نے کیا گناہ کیا تھا۔ یعنی ان دونوں کو غلط لیبل سے نہ پکارا کریں اور بالکل اس چیز کو بھول جائیں۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بار بار ان دونوں کو بے عزت کرے یا ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ظاہر ہے یہ وہ سزا ہے جو اللہ نے شروع میں مقرر کر دی، کیونکہ اس وقت امت کو بنے ہوئے چند سال ہی ہوئے تھے۔ اس وقت اگر اللہ بہت سخت قسم کی سزا دے دیتا، جیسے 100 کوڑے مارنا، تو ممکن ہے بہت سے لوگ اسلام کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے شروع میں نرمی رکھی کہ سوسائٹی اپنی طرف سے فیصلہ کر لے انہوں نے کیا سزا دینی ہے، لیکن وہ جو بھی سزا کا فیصلہ کریں گے وہ افیکٹو ہونی چاہیے۔ سزا ایسی ہو کہ دونوں شرمندہ ہو اپنے کیے پر اور ان کو احساس ہو کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اب اس پورے کانٹیکسٹ کو سمجھ کر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلی آیتوں میں اللہ توبہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی آیت 17 اور 18 میں۔ اور یہاں پر اللہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ توبہ کرنا ضروری ہے، بلکہ اللہ مسلمانوں کو توبہ کا کانسیپٹ سکھا رہے ہیں۔ توبہ کا یہ نہیں مطلب کہ انسان اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے آگے روئے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ مسلمان کوئی ایکشن دکھائے، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لائے، اپنے بیہیویئر میں کوئی چینج لائے، تاکہ وہ آئندہ سے اس گناہ کی طرف نہ جائیں۔ یعنی انسان یہ دیکھے کہ وہ اپنی زندگی میں کن چیزوں سے ٹریگر ہوتا ہے اور وہ اس حد تک ٹریگر ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو ان ٹریگر سے دور رکھے۔ مثلاً اگر ایک انسان نے زنا کیا ہے اور اب وہ توبہ کرتا ہے، لیکن توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جس انسان کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے وہ ابھی بھی اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اس کے ساتھ باہر جاتا ہے، اس کے علاوہ غلط قسم کے پارٹیز میں جاتا ہے جہاں پر نامحرم بہت ہوتے ہیں۔ ایسا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زنا کر کے توبہ کیا۔ اس نے توبہ کے کانسیپٹ کا مذاق اڑایا ہے، لیکن اس نے توبہ نہیں کیا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے اللہ سے معافی مانگنا، پھر اپنی زندگی میں تبدیلی لانا۔ جن چیزوں سے وہ انسان ٹریگر ہوتا ہے وہ تمام ٹریگرز ابھی تک اس کی زندگی میں ہیں، اس نے کوئی چیز کو تبدیل نہیں کیا، تو وہ اس کو توبہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بجائے وہ انسان جو زنا کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، یعنی ان تمام ٹریگر سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اس کے دوبارہ زنا کرنے کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ وہ بہت کیئرفل ہوتا ہے، بہت کوشش ہوتا ہے۔ اور اگر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے بعد اور ان تمام ٹریگر سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے باوجود اسے زنا ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ اسے معاف کرے گا، کیونکہ پھر اس نے جان بوجھ کے زنا نہیں کیا۔ اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی زنا سے دور رہنے کی، لیکن غلطی سے دوبارہ زنا اسے ہو گیا۔ لہٰذا یہاں پر اللہ توبہ کا کانسیپٹ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ توبہ کا مطلب ہے معافی مانگنا، لیکن ساتھ کوئی ایکشن کرنا، اپنی زندگی میں تبدیلی لانا، ٹریگر سے دور اپنے آپ کو رکھنا، تاکہ اسی ذریعے انسان ثابت کر سکے کہ وہ واقعی اپنے کیے پہ شرمندہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے زنا کے فوراً بعد توبہ کی بات اس لیے کی ہے تاکہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ اگر اللہ اتنا بڑا گناہ جیسے زنا اس کو معاف کر سکتا ہے، تو پھر اللہ کچھ بھی معاف کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہونی چاہیے کہ انسان دل سے توبہ کرے۔ لہٰذا اگر ایک انسان شراب پیتا ہے، ڈرگز لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، ہر قسم کے اور گناہ میں مبتلا ہے، تو اللہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے اگر اس کی توبہ سنسیئر ہے، اگر وہ واقعی اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ واقعی اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر ایسا انسان اللہ سے معافی مانگے
لیکن اپنی زندگی میں کوئی ایفرٹ نہیں ڈالتا، کوئی اسٹرگل نہیں کرتا تاکہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکے، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ بلکہ اللہ ہمیں اس آیت میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسا انسان بار بار جان بوجھ کے وہ غلطی کرے گا، کیونکہ وہ تمام ٹریگرز ابھی بھی اس کے ماحول میں ہیں، اور وہ اپنی توبہ میں صرف تب سنسیئر ہوگا جب موت اس کے سامنے آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کلیئرلی ہم سب کو سمجھا رہے ہیں کہ جب موت سامنے آ جائے تب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تب آپ توبہ نہیں مانگ سکتے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ ہماری موت کا وقت اللہ نے کب مقرر کیا ہے، یہ بات ہمیں بتانے سے اللہ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہم فوراً توبہ میں سنسیئر ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ اچانک موت آ جائے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، ہم میں سے ہر انسان کو اپنی توبہ کو سیریس لینا چاہیے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ چیز آج کل کے زمانے میں پاکستان کی سوسائٹی میں سمجھنا بہت ضروری ہے، جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں بہت زیادہ مل جل کے رہتے ہیں، ڈیٹنگ بہت عام ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ماں باپ نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور ہمارا بلکہ ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ریلیشن شپس کے خلاف ہیں، دوستیوں کے خلاف ہیں، تو ان کو بورنگ سمجھا جاتا ہے، ان کو غلط ناموں سے پکارا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو دوستیوں کے حق میں ہیں ان کو لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ہمیں سمجھا دیا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام پر چلنے کی مثال ایسی ہوگی جیسے انسان کے ہاتھ میں گرم کوئلے ہوں، یعنی اسلام پر چلنا بہت ہی مشکل، بہت پینفل ہوگا، کیونکہ ہر طرف سے اس انسان کے اوپر پریشر آئے گا، ماں باپ کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، اس کو غلط قسم کے ناموں سے بلایا جائے گا کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں چلنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اللہ کے حدود کو توڑیں گے، یعنی آپ زنا کے بہت قریب جائیں گے، نامحرم سے دوستی رکھیں گے، غلط قسم کے پارٹیز میں جائیں گے، تو آخر میں آپ کو لازماً ڈپریشن ہوگا، کیونکہ اللہ نے حدود صرف اسی لیے سیٹ کیے ہیں تاکہ اللہ آپ کی عزت، آپ کی ریپوٹیشن، آپ کی کیریکٹر کی حفاظت کر سکیں، اور ان تمام چیزوں میں ہی انسان کو سکون ملتا ہے۔ جب بھی آپ اللہ کی حدود کو توڑیں گے، آپ سوسائٹی کو ایک موقع دیں گے کہ وہ آپ کی عزت پر انگلی اٹھا سکے، اور اس وقت پھر ہر انسان ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔